السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کر رہے تھے کہ آپ کی قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اس دنیا پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں سب سے بڑا عالم، جس پر اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب پسند نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک امتحان میں ڈالا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سے بھی زیادہ ایک ایسا شخص موجود ہے جس کے پاس علم ہے، جو کہ آپ کو مجمع البحرین یعنی وہ جگہ جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں وہاں پر ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ سفر کا ارادہ کیا اور علم حاصل کرنے کے غرض سے سفر پر نکل پڑے۔ آپ جب سفر پر نکلے تو اللہ نے آپ کو ایک مچھلی رکھنے کا حکم دیا اور اللہ نے فرمایا جب یہ مچھلی ٹوکری سے نکل کر سمندر میں چلی جائے گی تو وہ علم رکھنے والا شخص آپ کو وہیں پر ملے گا۔ سفر سے تھک کر ایک جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا اور آپ کی تھکن کی وجہ سے آنکھ لگ گئی، لیکن اسی جگہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے دیکھا کہ ٹوکری میں موجود مچھلی ٹوکری سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ یہ واقعہ اگلے دن حضرت یوشع بن نون بھول گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگلے دن سفر کا آغاز کیا تو بیچ راستے میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو مچھلی کا خیال آیا، تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارا قصہ بیان کیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپسی اسی جگہ پر چلنے کا کہا۔ جب آپ واپسی اسی جگہ پر پہنچے تو آپ نے ایک شخص کو پایا جو کہ اپنے اوپر چادر ڈالا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کا نام پوچھا تو اس شخص نے اپنا نام خضر بتایا۔ علماء کرام کا ماننا یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو کچھ کا کہنا یہ ہے کہ آپ اللہ کے عبادت گزار اور نیک بندے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے علم سیکھنے کی گزارش کری۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے تو کہا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ جو کچھ تم دیکھو گے اس کی حقیقت تمہاری سمجھ سے باہر ہوگی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے اور جو کچھ دیکھیں گے اس پر سوال نہیں اٹھائیں گے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے کی طرف نکلے اور چلتے چلتے آپ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر ملا لوگوں کو رستہ پار کرا رہا تھا، تو آپ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اچانک کشتی میں سوراخ کر دیا جس سے کشتی ڈوبنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرت سے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ تو کشتی والے کا نقصان ہو گیا۔ جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کا وعدہ یاد دلایا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے معافی طلب کری اور پھر آپ اپنے سفر پہ دوبارہ گامزن ہوئے۔ پھر کچھ دیر بعد آپ دونوں کشتی سے اتر گئے اور کچھ دیر چلنے کے بعد آپ دونوں کو ایک لڑکا دکھائی دیا جس کی گردن حضرت خضر علیہ السلام نے توڑ دی۔ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ فوراً بول پڑے کہ آپ نے اس بچے کو کس جرم کی وجہ سے قتل کر دیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ معذرت کری اور آخری مہلت مانگی۔ پھر دونوں مزید آگے بڑھے اور ایک بستی میں جا پہنچے۔ سفر کی وجہ سے تھکن کافی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے آپ دونوں نے بستی والوں سے پناہ کی درخواست کی، لیکن کسی نے آپ دونوں کو پناہ نہ دی۔ اس بستی میں ایک دیوار ایسی تھی جو کہ بہت پرانی ہو چکی تھی اور وہ گرنے والی تھی، جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو واپسی ٹھیک کر دیا تاکہ وہ دیوار گر نہ سکے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بستی والے لوگوں نے ہمیں ٹھکانہ تک نہیں دیا اور آپ نے ان کی بستی کی دیوار ٹھیک کر دی، آپ کو اس کام کا کوئی معاوضہ ہی لے لینا تھا۔ جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب ہمارا سفر ختم ہوتا ہے، لیکن میں تمہیں ان کاموں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جنہیں تمہیں حیرت میں ڈالے رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے کشتی میں اس لیے سوراخ کیا تھا کیونکہ اس کشتی کا مالک جس جگہ جا رہا تھا وہاں پر ایک ظالم بادشاہ سب کشتیوں کو ضبط کر لیتا ہے۔ جب وہ بادشاہ ملا کی کشتی میں نقص دیکھے گا تو وہ اس کی کشتی ضبط نہیں کرے گا اور اس طرح اس غریب کی روزی بچ جائے گی۔ دوسرا لڑکے کو قتل میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ بڑا ہو کر گناہگار بنتا اور اس کے والدین کو اس کی گناہگار حرکت پر کافی شرمندہ ہونا پڑتا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تیسرا یہ کہ میں نے دیوار اس لیے ٹھیک کری تھی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کی وراثت کا خزانہ دفن تھا جو ان کے باپ نے مرنے سے پہلے دفنا دیا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو یہ بستی والے تمام خزانہ لوٹ لیتے۔ اب چونکہ یہ دیوار واپسی صحیح ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان یتیم بچوں کا خزانہ ان کو واپسی لوٹا دے گا۔
یہی علم تھا جو کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھا۔ اس کو علم لدنی بھی کہا جاتا ہے، جو کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں نقل فرمایا ہے، لیکن قرآن میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون کا ذکر نہیں ملتا۔ لیکن اسی کی سپورٹنگ میں حضرت خضر علیہ السلام اور یوشع بن نون کا ذکر حدیث کی کتاب صحیح بخاری میں ملتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کا ظاہری روپ ہی اصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کاموں اور فیصلوں میں ایک گہری حکمت ہوتی ہے جو ہماری سمجھ سے دور ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔